زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قریب ہے جو اس پہ تیل روشن ہو جائے اپنی آگ سے اگر جو اسے آگ نہ چھوئے نور علی نور نور پر نور یہدی اللہ بنورہ من یشاء اللہ تعالیٰ کی نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے وہ چاہتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھتا ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال آیت نمبر 36 ہے آج۔ پہلے آپ نے دیکھا اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے نور کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس نور کو آپ دو طرح سے سمجھ لیں، ایک تو یہ کہ ایک ایسے ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ طاقچہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین کا جو نور پھیلایا ہوا ہے، ہدایت ہے، یہ جو بھی چیز ہے وہ چراغ کہہ لیں، اور انسان کا جو دل ہے وہ کیا ہے؟ چراغ ہے، اور اس چراغ کے اوپر وہ جو شیشہ چڑھا ہوا ہے، فانوس جس کو کہتے ہیں، وہ نور ہدایت ہے۔ تو یہ ایک مثال ہو سکتی ہے۔ دوسری اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کا یہ جو جسم ہے یہ طاقچہ ہے، اور اس جسم کے اندر جو انسان کا دل ہے یہ چراغ ہے، اور اس چراغ کے گرد جو ہدایت ہے اللہ کی طرف سے فطرتی طور پر آتی ہے، وہ ہدایت جو ہے وہ فانوس ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کو چراغ کا، اور یہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور اس کے اندر جو روشنی ہو رہی ہے وہ روشنی کسی معمولی تیل کی نہیں ہے، وہ ایک بابرکت درخت سے تیل لیا گیا ہے، اور درخت بھی کوئی معمولی درختوں میں نہیں ہے کہ کسی پہاڑ کے کونے میں ہوگا، کسی باغ کے کونے کا نہیں، درمیان میں ہے، خالص دھوپ اس کو لگتی ہے، بابرکت درخت ہے۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی ہے اپنے نور کے ساتھ۔ اب اللہ رب العالمین آگے انہی لوگوں کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ فی بیوتن، ان عظیم گھروں میں، فی بیوتن، بیوت بیت ان کی جمع ہوتی ہے، ان عظیم گھروں میں اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، کس چیز کا؟ کہ ان ترفع، کہ اس میں بلند کیا جائے، ویذکر، اور اس میں یاد کیا جائے، فیہا کیا؟ اسمہ، اس کا نام۔ دو باتیں کہ ان عظیم گھروں میں اللہ نے جس کا حکم دیا ہے، ان گھروں سے مراد مساجد بھی ہیں عموماً، خاص طور پہ مساجد مراد ہیں، عموماً ہر مومن کا گھر مراد ہے۔ اگر مسجد کو خاص کرنا ہے تو پھر اللہ رب العالمین لفظ مسجد ذکر کرتے، مفسرین نے یہاں پہ مسجد مراد لیا ہے کہ ان عظیم گھروں میں، یعنی عظیم گھر مسجد ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بھئی عظیم گھر وہ بھی ہوتا ہے جس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور اللہ کے نام کو یاد کیا جائے، تو یہ عظیم گھر ہے۔ اس کی وضاحت تھوڑی سی اور بھی آگے جا کے کرتے ہیں کہ اس میں بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ، اور یاد کیا جائے، فیہا، اس میں، کس میں؟ اس گھروں میں، اسمہ، اس کا نام، کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ یسبح، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو لوگوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو، اس کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، فیہا، ان گھروں میں، بالغدو، صبح بھی، والآصال، اور شام کو بھی۔
اب غدو اور آصال کس کس اوقات کو دیتا ہے یہ مختلف لوگوں نے تفسیریں کی ہیں، لیکن مختصر اس کا معنی یہ ہے کہ صبح بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام کو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے گھروں میں۔ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان مسجد کے اندر ہی اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کرے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ بلند کا مطلب یہ ہے کہ اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، مسجد میں داخل ہوتا ہے قرآن اس کی دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کا ادب و احترام اس کے دل میں ہو۔ یعنی کہ جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں کسی معمولی جگہ پر نہیں آیا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے دعا پڑھی ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، میں کسی معمولی جگہ پر نہیں آیا ہوں، اللہ رب العالمین کے گھر پر آیا ہوں، یہاں اللہ کے سامنے میں اس کی عبادت کروں گا، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی صفائی ستھرائی اور اس میں اللہ کا نام یاد کرنا، اس میں نماز ادا کرنا، نفل ادا کرنا، یہ ساری کی چیزیں اس چیز کا نام ہے کہ اس میں بلند کیا جائے اور اس کے نام کو یاد کیا جائے۔ اور وہ انہی گھروں میں صبح اور شام کو تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح سے مراد بعض لوگوں نے نماز لی ہے، صبح کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء شام کی نمازیں ہو گئیں، فجر اور ظہر یہ دن کی نمازیں قرار دے دی گیا۔ بہرحال عموم اس کا مراد مفسرین نے لیا ہے کہ لوگوں کے مومنوں کے گھر۔ ہمارے ہاں یہ رجحان نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم کچھ مثالیں لیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر میں نماز کے لیے جگہ کو خاص کیا ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس دن اللہ کے رسول ہمارے گھر نہ آتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو دیکھ کے سیدنا ابوبکر صدیق نے گھر کا ایک خاص حصہ مقرر کیا ہوا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق نماز ادا کرتے اور سیدنا ابوبکر صدیق وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور تلاوت ایسی ہوتی تھی کہ سیدنا عائشہ کہتی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق ایسے شخص تھے کہ وہ بہت جلدی رونا ان کو آ جاتا۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے تو وہ کیا ہوتا کہ بھئی سارے قریش کی عورتیں جمع ہوتی ہیں آگے سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھتی تھی کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ وہاں یذکر فی حسمہ، وہاں اللہ کے نام کا ذکر ہو رہا ہوتا تھا، وہاں یرفع اللہ کے نام کو بلند کیا جا رہا ہوتا، سب آگے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ وہ روتے تھے، قرآن سمجھ آ رہا ہوتا تھا، بلند بھی کرتے تھے، یاد بھی کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ہیں اتبان بن مالک، صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں فلاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں لوگوں کو، آپ کے پاس بھی نماز، لیکن کچھ دن آتے ہیں جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ فلاں گھروں کے پرنالے بہت تیزی سے چل پڑتے ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں۔ آج کل کیا حال ہوتا ہے، تو اس تو کچی ہوتے تھے۔ کہا کہ میں مسجد میں نہیں جا سکتا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں اور ہم اپنی جگہ میں کسی گھر کی جگہ کو مقرر کر لیں نماز کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ضرور آپ کے گھر آؤں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، اور وہاں جا کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور بھی الفاظ ہیں مختصر جو ہمارا موضوع میں وہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سی جگہ پسند کرتے ہیں اپنے گھر کو مسجد بنانے کے لیے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گھر کھلے ہونے چاہیے، کہ اس میں مہمان خانہ بھی ہے، اس میں یہ شہری زندگی جو ہوتی ہے یہ مختصر، یہاں گھر کھلے نہیں ہوتے۔ عام دیہات میں اگر آپ جائیں پنجاب میں یا جو اپنے گاؤں کو تصور میں لائیں تو وہاں کھلے گھر ہوتے ہیں، بڑے گھر ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں شہروں کے اندر عموماً گھر چھوٹے ہوتے ہیں تو وہاں یہ مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال پھر بھی 2-3 کمروں والا گھر ہو تو وہاں یہ طریقہ کرنا چاہیے کہ ایک کمرہ اس کو خاص کرنا چاہیے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، گھر والے بیٹھ کے وہاں گھر کے افراد کسی ایک ٹائم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، وہاں بیٹھ کر اللہ کے نام کو بلند کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ گھر کا جو سرپرست ہے یا گھر کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے قرآن کو پڑھا، وہ کچھ بیان کرے، بیان نہیں کر سکتا تو کسی ایک وقت میں 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے سارے جمع ہوں، ٹیپ پر اللہ کا کلام چلا لیں۔ لیکن اس آیت پر عمل ضرور ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ،
کہ اللہ کے ذکر کو بلند بھی کیا جائے گا اور اس کے نام کو یاد بھی کیا جائے گا، خود تسبیح بھی کریں اور اللہ کے ذکر کو بلند بھی کریں۔ تو اتباع میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نفل پڑھائی جماعت کے ساتھ، یعنی کہ نفلی جماعت کی بھی جماعت، تراویح جو ہم پڑھتے ہیں وہ نفل جماعت ہے تو اس کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، تو یہ نفل جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے شروع کے حصے میں آئے، یعنی ظہر سے پہلے آئے۔ اچھا، تو کہا کہ پھر رکعت پڑھائی، اس کے بعد ہم نے حلیم بنایا تھا۔ ان کے دور میں پتہ نہیں کیسا حلیم ہوتا ہوگا، بہرحال انہوں نے کچھ بنایا، اس کے بعد وہ کھلا دیا، خود کھا لیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر خاص جگہ ہونی چاہیے، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام بھی ہونا چاہیے، اور اپنی یہ بھی عادت بنانی چاہیے فرض نماز پڑھیں اور سنتیں ادھر نہ پڑھیں، گھر جا کے سنتیں ادا کریں تاکہ اس جگہ کو بھی آباد کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب کیا ہے کہ گھروں میں بھی نماز ادا کرو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر بھی آ کر سنتیں ادا کیا کرتے، خاص کر جمعہ کی۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، ہمارے اندر سستی ہوتی ہے نا، کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی عشاء کی نماز پڑھیں اور یہیں پر سنت اور وطر پڑھ کر جائیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر انسان اہتمام کرے تو فرض نماز یہاں پڑھے، سنتیں گھر جا کے پڑھے، وطر بھی گھر جا کے پڑھے، تاکہ اس جگہ کو بھی آباد کیا جائے۔ دیکھیں ایک باپ ہے جو گھر کا سرپرست ہے، جب وہ گھر جا کے سنتیں بھی ادا کرے گا، وطر بھی ادا کرے گا، اس کے بچے اس کو دیکھیں گے کہ ہمارا والد کچھ کر رہا ہے، ان کے دل میں نماز کی تربیت ہوئے گی۔ ایک ہے کہ آپ ان کو حکماً ڈانٹ کر مسجد میں لے کر آئیں، ایک یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے جا کر نماز ادا کریں، وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو بتائیں میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں، ان کے دل میں ترغیب ہوگی۔ آپ 1 مہینہ 2 مہینہ سال تک ان کو کچھ حکم نہ دیں نماز کا، کوئی حکم نہ دیں، 1 2 سال 3 سال آپ یہ مسلسل عمل کریں، آپ کے بچے خود بخود نماز پڑھنے لگ جائیں گے، ان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ اس چیز کا آپ کو اچھا دیکھیں ایک اور چیز ہے، اب یہ بات آ گئی تو میں کر دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچوں پر نماز فرض ہوتی 7 سال کی عمر میں، یعنی 10 سال کی عمر میں، یعنی 7 سال کی عمر میں ان کو ترغیب دو نماز پڑھنے کی، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو کیا کرو، مارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو نہ کسی بڑے کو نماز کی وجہ سے سزا نہیں دی۔ مطلب مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے عمل سے تربیت کرتے تھے، اپنے گھروں کی بھی اور اپنی اولاد کی بھی۔ مثلا ایک بچہ ایک گھر کے اندر پیدا ہوا ہے، اس نے جب سے آنکھ کھولی ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ اذان ہوتی ہے نکل جاتا ہے مسجد سے، گھر فرض نماز پڑھتا ہے، رات کو آ کے گھر پہ بھی نماز پڑھتا ہے، تو اس بچے کو نماز کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، الا کہ کبھی اس کو شیطان ورغلا دے، کبھی وہ سستی کر لے، آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جائیں۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے عملی تربیت، کردار کی تربیت۔ تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کسی کو کوئی دعوت نہیں دی، 40 سال اپنے عمل سے کر کے دکھایا، 40 سال بعد اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو سچا پایا، آپ کو امانت دار پایا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، دعوت دینا شروع کی، لوگ خود بخود آتے گئے کہ بھئی یہ سچا بندہ ہے، اس کے پاس مال رکھواؤ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس کے پاس امانت رکھواؤ یہ خیانت نہیں کرے گا، اس کو اپنا مال دے دو یہ تجارت کرے گا، فائدہ لا کے دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ تو یہ کردار سے انسان کے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کردار کو بنانے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے عادت بنانے میں، کردار بنانے میں، بچوں کی تربیت کرنے میں۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ نماز سے دور ہے، مساجد سے دور ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ان کی تربیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم ان کی تربیت نہیں کرتے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو زور سے لے کے آنا چاہتے ہیں، پھر وہ ضدی ہو جاتے ہیں، ہماری وجہ سے آتے ہیں، جس دن ہم نہیں کہتے یا ہم نہیں ہوتے تو پھر وہ نہیں آتے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچپن سے آپ اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنائیں۔ جب آپ بنائیں گے آپ کی اہلیہ، آپ کی والدہ، آپ کے بچے بھی آٹومیٹک معاملہ نماز کی طرف آتا جائے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کا وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیسے پتہ لگے گا؟ کہ جب ان کو پتہ لگے گا کہ بھئی اذان ہوتی ہے ہمارا باپ نکل جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے،
جب ادھر اذان ہوئی ہے، یہ اپنے کاموں میں مشغول ہے، تو پھر یہ کیسے بچے کو حکم دے گا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ؟ تو اپنے عمل سے ثابت کریں، اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، ہفتے میں 1 دن یا 2 دن یا پورا ہفتہ کریں یا ہر روز کریں، بہت اچھی بات ہے کہ کوئی حصہ مخصوص کریں دن کا، کہ جس وقت آپ گھر میں جو حصہ آپ نے مقرر کیا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، وہاں نماز بھی ادا کریں اور وہاں پہ اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کو بھی یاد کیا جائے، وہاں تربیتی امور پر کوئی بات بھی کریں، تو یہ انشاءاللہ ایک اچھا طریقہ ہوگا، آپ کے گھروں میں اس سے برکت بھی نازل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، یعنی ان لوگوں کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت چلائیں، یرفع، بلند کیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھیں، اپنے گھر میں ایک حصہ مقرر کیا، وہاں بیٹھ کر بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے، اور رونے کی آواز آتی ہے، عورتیں آگے دیکھ رہی ہیں کہ بھئی اس کو کیا ہوا ہے، تو اس سے پھر تربیت پھیلتی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی کو کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا ہو، ترجمہ ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ فی بیوت اذن اللہ، ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا۔ اذینہ، حکم دیا اللہ نے، ایک ہوتی اجازت، ایک ہوتا ہے حکم۔ اجازت ہوتی کر لو، حکم ہے کہ کرو، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کس چیز کا، کہ اس میں بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ، اور یاد کیا جائے، فیہا، اس میں، اسمہ، اس کا نام، اللہ کا نام، یسبح، یہاں تک بات ایک مکمل ہوتی ہے۔ یسبح، وہ تسبیح کرتے ہیں، جن کا بھی یہاں مومنین کا، ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فیہا، اس میں، بالغدوی، صبح بھی، والآصال، اور شام کو بھی۔ کسی کو کوئی لفظ سمجھ نہ آیا تو وہ پوچھ لے۔